اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کا وظیفہ دولت کے لیے ہے، جس کو کرنے سے دولت آپ کے پاس چل کر آئے گی۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی جتنی بھی بڑی مشکلیں ہیں، ناظرین جتنی بھی بڑی حاجت ہیں، منٹوں میں حل ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ یہ جو کلمات آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، اس کی اتنی طاقت ہے، آپ جب وظیفہ کرو گے آپ حیران ہو جاؤ گے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، کیسے ذریعہ بن رہے ہیں۔ ان کلمات کی اتنی طاقت ہے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ ان کلمات کی اتنی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور پاکی بیان کرنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ ہی ہمارے خالق ہیں، وہی رزق دینے والا ہے، وہی سب کو نوازتا ہے۔ اللہ کا ہی سب کچھ ہے اور اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے، اور وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ محترم بھائیوں، یہ جو دعا ہے یہ جن الفاظوں پر مشتمل ہے، ان الفاظ میں بھی اللہ پاک کی بڑائی اور پاکی بیان کی گئی ہے، تو یہ اس کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور آپ کو جیسا کہ بتایا، قرآن اور حدیث کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بچتی ہے۔ اسی نے سب کو بنایا، نبیوں کو، ولیوں کو بھی، جس کی اتنی شانیں ہوتی ہیں۔ جب اس نے سب کچھ بنایا وہی سب کو دیتا ہے، تو اس دعا میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہے۔ تو اس کلمات کی اس لیے بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور ان کلمات کو پڑھنے کے بعد آپ کی مشکلات منٹوں میں حل ہوگی۔ کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک ٹیبل کے اوپر بہت سے کھانے لگے ہیں، ان میں چاول بھی ہیں۔ اب آپ کو چاول پسند ہیں، آپ کی پسند کوئی بھی ہو سکتی ہے، میں مثال دے رہا ہوں۔ اب چاول بھی پڑے ہیں، جب کھانا کھانا شروع کریں گے آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، تو آپ سب سے پہلے کیا اٹھائیں گے؟ آپ چاول ہی اٹھائیں گے، کیونکہ آپ کو چاول پسند ہیں۔ دیکھیے، کھانے تو اور بھی ہیں، اور کھانوں سے بھی پیٹ تو بھر جائے گا، لیکن آپ نے چاول ہی کیوں اٹھائے؟ کیونکہ آپ کو چاول پسند ہیں، چاول آپ کو مزہ دیتے ہیں، تسکین دیتے ہیں، آپ کو پسند ہے، آپ کو اچھے لگتے ہیں۔ اسی طرح کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی لگتی ہیں، کچھ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ اس لیے اگر ان کے ذریعے دعا مانگی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ دعا کوئی بھی ہو سکتی ہے، جتنی بڑی حاجت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں بڑی حاجت ہے، منٹوں میں حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کلمات کے ساتھ جو آپ کو میں ابھی بتاؤں گا، اور احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی میں آپ کو فضیلت بتا کر پھر وظیفہ آپ کو بتاؤں گا۔ محترم بھائیوں، جب کسی چیز کی فضیلت آپ کے ذہن میں ہوگی، آپ کے علم میں ہوگی، تب آپ کے دل میں اس چیز کی محبت ہوگی، تب آپ اس شدت سے اس وظیفے کو کر سکو گے، اس چیز کا ورد کر سکو گے، جب آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں آپ کو پتہ ہوگا، آپ کے علم میں ہوگا کہ اس چیز کی اتنی فضیلت ہے۔ تو اب اس کی فضیلت جان لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں۔
اس کے بارے میں، ان کلمات کے بارے میں جو ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، حدیث پاک ہے، صحیح بخاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، یعنی ان کے کہنے یا پڑھنے والا اللہ کو بہت محبوب ہے، زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی کہ ان کا پڑھنا آسان ہے لیکن اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہیں، اور وہ دو کلمے یہ ہیں جو ابھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا، تفصیل سے بتاؤں گا، پھر چیز صحیح سے سمجھ آ جائے گی۔ تو ناظرین، وظیفے کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیں محترم بھائیوں، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو اچھے اچھے وظائف ملیں گے، آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آئیں گی ان کلمات کو پڑھنے سے۔ اور اس وظیفے کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، کسی نماز کے بعد کر لو، تہجد کے وقت کر لو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں۔ تفصیل سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ اکثر میرے بہن بھائی شک میں رہ جاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ تہجد کے وقت کر لیں، آپ نے بتایا نہیں۔ دیکھیں، میں بتا رہا ہوں کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے بعد درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ آپ پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے، اور اگر آپ کو یہ درود شریف نہیں آتا تو میں نے جو ابھی بولا ہے، میں نے پڑھا ہے، آپ 2-3 بار سن لیں، آپ کو آ جائے گا۔ اکثر میرے بہن بھائیوں کو آتا ہی ہے کیونکہ یہ نماز والا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کسی کو نہیں آتا تو وہ زیادہ سے زیادہ چھوٹا پڑھ سکتا ہے۔ جو اس کو آتا ہے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، اس کا طریقہ اچھی طرح جان لیں، اور ایک چیز، اس کو کرنے کے بعد آپ کی بڑی مشکل، بڑی حاجت حل ہوگی انشاءاللہ، بہت جلد ہوگی۔ اور بڑی مشکل، بڑی حاجت کیا ہے؟ دولت بھی بڑی مشکل ہے۔ دولت ہوگی تب ہی تو بیٹی کی شادی ہوگی، تب ہی تو بیماری دور ہوگی، تب ہی تو گھر کا سامان آئے، بچوں کی فیس اترے گی۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد دولت بھی آپ کے گھر آئے گی، جو پریشانیاں بنی ہوئی ہیں، گھر میں مصیبتیں ہیں، بندش ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ بھی دور ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ تو اب طریقہ جان لیں، آپ نے پڑھنا ہے یا رحیم یا کریم، اس کے درمیان میں آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ وہ جو کلمات ہیں وہ یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ترجمہ: پاک ہے اللہ اپنی خوبیوں سمیت، پاک ہے اللہ بہت عظمت والا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، جب آپ کا ذکر و اذکار اللہ تعالیٰ کا کرتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتے ہیں۔ محترم بھائیو، یا رحیم، پھر آپ نے ایک مرتبہ دعا پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد یا کریم، اس طرح پھر آپ نے 21 مرتبہ کہنا ہے، یا رحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ دعا آپ نے اچھی طرح پڑھنی ہے۔ آپ نے پھر یا کریم اسی طرح جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر بتائی، پھر اسی طرح آپ نے 25 مرتبہ یہ وظیفہ کرنا ہے، یہ عمل کرنا ہے، اور اچھی طرح کرنا ہے، آرام آرام سے، سکون کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، آخر میں یا کریمو کے بعد درود شریف پڑھیں گے آپ۔ اس کے بعد کہیں گے
اللہ اکبر سب سے بڑا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ صرف آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے، جب آپ یہ کلمات ادا کر رہے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں آپ کا مقصد بھی چلتا رہے، جو آپ کی مشکلیں ہیں، جو آپ کی بڑی حاجتیں ہیں، جو آپ حل کروانا چاہتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں وہ مقصد چلتا رہے۔ مثلا یہ کہ آپ نے زبان سے تو یہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں، آپ کے مقصد میں وہ باتیں چل رہی ہیں جو آپ کے لیے مشکل بنی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح آپ نے مقصد اپنا ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، جب آپ نے یہ سب کچھ کر لینا ہے، میں نے بڑی اچھی ترتیب سے سمجھایا ہے، اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا ویڈیو دوبارہ دیکھ لو، یہ بہت قیمتی وظیفہ ہے۔ آپ کے صرف 5 سے 7 منٹ لگیں گے دوبارہ دیکھنے میں، لیکن آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کی جو مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے